قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے شعبان المعظم کا مہینہ 8واں مہینہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان کے دنوں کی شدت سے انتظار کرتے تھے۔ گویا شعبان کے مہینے میں دنوں کی گنتی کرتے تھے۔ ابھی اتنے دن ہیں، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، ابھی اتنے دن ہیں، رمضان شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ گن گن کے شعبان کے مہینے کو مکمل کرتے تھے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم میں سے کسی کو کسی سے بہت محبت ہو، بہت لگاؤ ہو، اس کے بارے میں کہہ دیا جائیں کہ فلاں تاریخ میں وہ آنے والے ہیں، یا ہم کو کہیں سے کچھ نفع اور فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں تاریخ میں تمہیں یہ فائدہ ملنے والا ہے، یہ نفع ملنے والا ہے، تو کیسے ہم ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، گن گن کے دن گزارتے ہیں، بلکہ لوگ گھنٹے بھی گنیں گے، لمحے بھی گنیں گے۔ کیوں؟ ان سے محبت ہے ہمیں، ان سے تعلق ہے ہمیں، اور اس نفع کا ہم کو احساس ہے کہ اتنا بڑا نفع حاصل ہونے والا ہے۔ رمضان کے بارے میں کیا نفع ہے، کیا فائدہ ہے، جس کی وجہ سے سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے تھے۔ سنیے، رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رحمت کے حاصل کرنے کا انتظار ہے۔ دوسرے عشرے میں اللہ کے طرف سے گنہگار بندوں کو مغفرت کا اعلان ہونے والا ہے، اس فائدے کا انتظار ہے۔ آخری عشرے میں گناہوں سے، گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے نجات دینے کا اعلان ہونے والا ہے، اور اس فائدے کو حاصل کرنے کا انتظار ہے۔ جس کو جتنا زیادہ اللہ اس کے رسول کے باتوں پر یقین ہے، جس کو جتنا زیادہ اللہ اس کے رسول کے باتوں پر ایمان پکا ہے، اسے اتنا زیادہ رمضان کے مہینوں کی شدت سے انتظار ہوگی، اور اتنا زیادہ وہ تیاری کرے گا۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیاری میں، اسی انتظار میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ،
رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری عمروں کو اتنا دراز فرما دے کہ رمضان کے مہینوں میں جو رحمتیں، جو مغفرتیں اور جو دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ہوگا اس کو ہم پالیں۔ اس لیے بزرگوں کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا باقاعدہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ کیا تیاری کرنا ہے مجھے، کیا تیاری کرنا ہے آپ کو، اس سلسلے میں کچھ مجھے رہنمائی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کو اچھے طریقے سے پیش کر دوں، جسے سن کر، جسے بول کر مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق ہو جائے۔ سب سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ رمضان کا مہینہ خوب عبادتوں کے ساتھ گزاروں گا۔ اور رمضان کا مہینہ بغیر گناہ کے گزاروں گا، اس کا ارادہ کریں، اس کی نیت کریں، کیونکہ نیتوں کے مطابق، ارادوں کے مطابق خدا رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس شعبان کے مہینے میں ہمارے ایمان میں برکت کی دعا، عقائد میں برکت کی دعا، عبادات میں برکت کی دعا، معاملات میں برکت کی دعا، معاشرت میں برکت کی دعا، اخلاق میں برکت کی دعا، بیوی بچوں میں، شوہر میں برکت کی دعا، مال و دولت میں برکت کی دعا، زندگی میں، عمر میں، صحت میں برکت کی دعا اہتمام سے کریں۔ آپ نے دعا مانگا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے، شعبان کا مہینہ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا مانگیں، ہم بھی دعا برکت کی مانگیں۔ سن لو، جس کے ایمان میں برکت نازل ہو گئی وہ کبھی کفر کی موت نہیں مرے گا، جس کے عقائد میں برکت نازل ہو گئی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جس کی عبادات میں برکت نازل ہو گئی وہ عبادات ضائع نہیں ہوں گے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی عبادتیں تو بہت کرتا ہے، سجدے تو بہت کرتا ہے، حج تو بہت کرتا ہے، عمرے تو بہت کرتا ہے، ذکر اذکار تو بہت کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ حفاظت فرمائے اس کے کچھ اعمال کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن نامہ اعمال دیکھے گا تو بہت سے اعمال مٹا دیے گئے ہوں گے، ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ اعمال کن کن چیزوں سے، کن کن کاموں سے ضائع ہوتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی تو بتاؤں گا، آج یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ تو دعا کریں ایمان میں برکت کی، جو ایمان میں برکت کی دعا کرے گا کفر کی موت نہیں مرے گا۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، ابلیس کی کوشش ہوتی ہے مومن بندہ اپنی زندگی میں ہی کافر ہو جائے یا نہیں تو مرتے وقت کم از کم کفر کی موت مر جائے، اس کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے۔ ایمان میں برکت کی دعا کرو، کبھی کفر کی موت نہیں مرو گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ عقائد میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج
نمازی بھی ہیں، دیندار بھی اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، عقائد کے بارے میں اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی نبی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، کبھی کسی ولی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے جو سجدہ کرنا ہے وہ مخلوق کے سامنے سجدہ کر کے عبادت عقائد میں گڑبڑی کر لیتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ عقائد میں برکت کی دعا کرو، کبھی اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کریں گے۔ عبادات میں برکت کی دعا کرو، یہ سجدے محفوظ ہو جائیں گے، یہ روزے محفوظ ہو جائیں گے، یہ تہجد محفوظ ہو جائے گی، یہ حج اور عمرہ محفوظ ہو جائے گا، یہ نیک اعمال ہمارے محفوظ ہو جائیں گے۔ معاملات میں برکت کی دعا کرو، معاملات میں برکت نازل ہو گئی تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن گرفت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا لین دین، ہمارا خرید و فروخت، ہماری زبان، ہمارے کام کیسے ہیں؟ ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں، بازار جاتے ہیں، کام کی جگہوں میں جاتے ہیں تو ہماری معاملات کو دیکھ کر کفر بھی شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیا ناپ تول میں گڑبڑی، کیا زبان میں جھوٹ، کیا زبان میں وعدے کی خلاف ورزی۔ اس لیے ہمیشہ معاملات میں برکت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس راستے میں تمہاری تجارت کو ڈال دیں گے، اس راستے میں تمہاری ملازمت کو ڈال دیں گے کہ کل قیامت کے دن اسے گرفت نہیں ہوگی۔ معاشرت میں برکت کی دعا کرو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شادی بیاہیں، ہمارے فنکشن، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ بات تو بڑی بڑی ہم کرتے ہیں، لیکن جب معاشرت کی بات آتی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کی بات آتی ہے تو ہماری شادیاں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے فنکشن اللہ کے مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہمیشہ برکت کی دعا کرتے رہو، اللہ ہمارے معاشرت کو اس نہج پر پہنچا دیں گے کہ اللہ اس معاشرت سے راضی رہیں گے۔ اخلاق میں برکت کی دعا کرو، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے دنیا والوں کے سامنے۔ ورنہ ہمارے اخلاق کا حال، اخلاق کا مطلب ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، ہمدردی ہو، دوسرے کے بارے میں بھلائی سوچنے کا مزاج ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ نمازی ہیں، دیندار ہیں، مسلمان بھائی کے لیے حسد، بغض، کینہ بھرا ہوا ہے۔ اخلاق میں برکت کی دعا کرو، اللہ رب العالمین ایسے اخلاق عطا کریں گے کہ دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوگی، آخرت میں بھی ذلیل نہیں ہوگی۔ اولاد میں برکت کی دعا کرو، جن کی اولاد میں برکت نازل ہو گئی وہ صالح ہو جائیں گے اس کے اولاد۔ مال میں برکت کی دعا کرو، دولت میں، پراپرٹیوں میں برکت کی دعا کرو، وہ مال اور دولت محفوظ ہو جائیں گے اور گناہوں میں استعمال ہونے سے بچ جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر میں برکت کی دعا کریں، شوہر محبت دینے والا ہو جائے گا۔ شوہر بیوی میں برکت کی دعا کریں، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی راحت بن جائے گی۔ عمر میں برکت کی دعا کریں، عمر ہمارے اوپر مرنے سے پہلے بوجھ نہیں بنے گی۔ اگر ہماری عمر میں برکت نازل ہو گئی تو ہماری عمر ہمارے بچوں پر بوجھ نہیں بنے گی اور خود ہمارے پر بھی بوجھ نہیں بنے گی۔ صحت میں برکت کی دعا کریں۔ چھوٹا سا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب کا مہینہ تو چلا گیا،
رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اہتمام سے اپنی زندگی میں برکت کی دعائیں کریں۔ پہلا کام، شعبان کے مہینے میں کچھ کرنے کے کام کی ہدایتیں، کچھ نہ کرنے کی کام کی ہدایتیں دینے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ارادہ کریں کہ شعبان کے مہینے میں یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں، رمضان نیکیوں کا رمضان گزاریں گے، پوری محنت کریں گے عبادات میں، وقت ضائع نہیں کریں گے اور پورا رمضان بغیر گناہ کے گزاریں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، ہماری زندگیوں میں سے کسی کے 20 رمضان گزر گئے، کسی کے 25، کسی کے 40، کسی کے 50، 60، 70 رمضان گزر گئے۔ ذرا پلٹ کر دیکھو، کیا کوئی ایک رمضان بھی اس لائق ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم پیش کر سکیں؟ کیا ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میرا فلاں رمضان کا مہینہ گناہوں سے محفوظ ہو کر گزر گیا؟ ہم کو نظر بہت مشکل سے آئے گا کسی کو، ورنہ تو اکثریت ایسی ہے رمضان بھی گناہ کے بغیر نہیں گزرا۔ تو شعبان کے مہینے میں نیت کرو، نیت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے شعبان کے مہینے میں، وہ برکت کی دعائیں کریں۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شعبان سے ہی کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ شعبان کا ایک ہی چکو روزہ ہے، جس رات جاگتے ہیں اس کی دوسری رات روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ، بعض وہ بھی نہیں رکھتے، لیکن یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شعبان سے ہی کثرت سے روزہ شروع فرما لیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چھوڑیں گے ہی نہیں، نصف شعبان تک یا 20-25 شعبان تک کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا گیا، اے رسول اللہ، رمضان کا مہینہ روزوں ہی کا آ رہا ہے، اب پھر شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں، اس کی کچھ حکمت؟ صحابہ کی ایک عادت تو یہ تھی کہ اعمال کی حکمت نہیں پوچھا کرتے تھے، عام طور پر اعمال کی حکمت نہیں پوچھا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرما دیے، قرآن کہہ دیا تو بس اس پر عمل شروع ہو جاتے تھے، حکمتیں جاننے کا کام نہیں تھا صحابہ کا۔ کبھی کبھی اللہ کی مشیت ہی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بیان فرما دیتے تھے، یا اللہ رب العالمین کسی صحابی کے دل میں القاء فرما دیتے تھے تو وہ حکمت پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے یہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے مجلس میں پوچھ لیا، یا رسول اللہ، رمضان کا مہینہ آ ہی رہا ہے، اب کثرت سے روزے آپ رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت بیان فرمائی۔ کیا حکمت ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ پہلے تو آپ نے فرمایا شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اس میں لوگ غفلت سے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یغفل الناس، لوگ غفلت سے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے سال بھر کے اعمال
اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سال بھر اس نے کیا کیا، ہاتھوں سے کیا کیا اعمال کیا، آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، کیا کیا کھایا، کیسے کمایا، کتنے گناہ کیے، کتنے نیک اعمال کیے، پورے کے پورے ایک ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال کی پیشی اس مہینے میں ہوتی ہے۔ ویسے آپ سنے ہوں گے، مطالعہ رکھنے والوں کو یہ بات معلوم ہوگی، ایک دن میں 2 مرتبہ دن شروع ہونے سے پہلے رات کے اعمال اللہ کی خدمت میں، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رات شروع ہونے سے پہلے دن کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث میں سے ہے۔ اور ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ دن بھر کا، یہ ہفتہ بھر کا، یہاں جو کہا جا رہا ہے ایک ساتھ سال بھر کے اعمال ایک ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے سال بھر کے اعمال جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ سال بھر اللہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے اعمال گئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایسی نمازیں، ایسی تہجد پہنچی ہیں اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے طرف سے، اس سے پہلے بھی اور قیامت تک بھی ویسی نماز، ویسی تہجد کسی نے پیش نہیں کی اللہ کے بارگاہ میں۔ ایسی قرآن کی تلاوت، ایسی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسول اللہ کی طرف سے پہنچی ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کوئی ویسی دعا، ویسی تلاوت نہیں پیش کر سکتا۔ کیا اعمال پہنچے ہوں گے؟ غریبوں کی مدد، بیماروں کی عیادت، بیواؤں کا سہارا، آپ کی دعوت، آپ کے تبلیغ کے اعمال، گھنٹے گھنٹے رکوع، گھنٹے گھنٹے سجدوں کے اعمال، ایسے پاکیزہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے۔ کیا یہ تصور ہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کوئی گناہ بھی پہنچا ہوگا؟ آپ کے معصوم ہونے پر قرآن شریف گواہ ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیے گئے، کوتاہیوں کو معاف کر دیے گئے، لغزشوں کو معاف کر دیے گئے۔ کوئی اندیشہ نہیں تھا کوئی گناہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نعوذ باللہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ اور وہ ذات یہ کہتی ہے کہ میں چاہتا ہوں سال بھر کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ میرے بھوکے ہونے پر، میرے پیاسے ہونے پر اللہ کو ترس آئے اور میرے اعمال کو قبول کر لے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک آدمی کے فیصلے کا دن ہے، جج کے سامنے کھڑا ہے، قاضی کے سامنے کھڑا ہے، اب اسے فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے قاضی اس کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھے گا، اس کے بعد وہ ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ملزم مجرم پر نظر پڑے گی تو اسے دیکھیں وہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، اسے دیکھیں وہ آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے کھڑا ہے، اسے دیکھیں وہ بھوک کی حالت میں کھڑا ہے، اسے دیکھیں اسے پیاس کی حالت میں کھڑا ہے، لرزتا ہوا ڈرتا ہوا کھڑا ہے، تو اگر اسے معاف کرنا بھی نہیں ہے تو اس کی سزا ہلکی تو کم از کم ہو جائے گی۔
اس کے برخلاف فیصلے کے دن آدمی کالر چڑھا کے، آستینان چڑھا کے، غرور و تکبر کے ساتھ کھڑا ہو، لاپرواہی کے ساتھ کھڑا ہو، غفلت کے ساتھ کھڑا ہو، فیصلہ ہونے والا ہے، جج اس کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے مجرم اور ملزم کے اوپر نظر پڑے گی، دیکھا گا ابھی بھی کچھ بھی شرمندگی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ بھی شرمندگی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ بھی احساس نہیں ہے، کم کرنا ہو تو بھی سزا کم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی میرا اور آپ کا حال ہے، سال بھر کے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس مہینے میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا اعمال پیش کیے ہم گزشتہ شعبان سے یہ شعبان تک؟ کیا اعمال ہم نے پیش کیا؟ ہم اپنا حساب لگائیں، کیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہم نے۔ ملے گا ہم میں سے کسی کو، اللہ حفاظت فرمائے، زنا کا عمل بھیجا ہے، وہ بدنگاہی کا عمل بھیجا ہے، وہ جھوٹ کا عمل بھیجا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کا عمل بھیجا ہے، وہ ظلم و ستم کا عمل بھیجا ہے، وہ لوگوں کے مال کو ناحق کھانے کا عمل بھیجا ہے، وہ غرور کا عمل، تکبر کا عمل بھیجا ہے، وہ نمازیں چھوڑ کر سونے کا عمل بھیجا ہے، وہ تو ایسے اعمال ہم بھیج کر جب اعمال کا دفتر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہو، اس وقت بھی ہم ذرا بھی احساس ندامت، احساس شرمندگی نہیں ہے، آرام سے غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر فیصلہ ہمارے بارے میں کیسا ہوگا؟ ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا فیصلے صادر ہوں گے؟ اس لیے اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ پتہ نہیں ان شعبان کے 30 یا 29 دنوں میں، 30 یا 29 راتوں میں کون سے گھڑی میں اللہ کے پاس بندوں کے اعمال دفتر پیش ہوتے ہوتے ہمارا دفتر پہنچ جائے گا، روزے کی حالت میں ہمارا اعمال پہنچ جائیں۔ اللہ دیکھیں گے یہ بندہ بہرحال گنہگار تو ہے، سیاہکار تو ہے، نافرمان تو ہے، لیکن اس کا نامہ اعمال ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، تو اس وقت وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ ارے انسانوں کا یہ مزاج ہے، بھوکا پیاسا آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ ایک بھوک کی حالت میں ہے، پیاس کی حالت میں ہے، دیکھو اس کا پیٹ کیسا سکڑ گیا ہے، دیکھو اس کے ہونٹ کیسے سوکھ گئے ہیں، بہرحال رحم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ کر کہ آپ تمہارے اعمال پیش ہونے والے ہیں، تمہارے اعمال پیش ہونے والے ہیں، وہ پیش ہونے کی حالت میں کثرت سے روزہ رکھو، اللہ کو تم پر رحم آ جائیں، تمہارے گناہوں کو بخش دیں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں۔ یہ حکمت تھی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے ارادہ کرو کہ 3 دن تو چلے گئے، اب باقی ہے شعبان کے آخری کے 3 دن تو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بقیہ دن باقی ہیں ہمارے سامنے۔ بعض روایتوں میں نصف شعبان کی بھی بات آئی ہے، نصف شعبان کے بعد روزے کی اجازت نہیں ہے، رمضان کے روزوں میں کمزوری آ جائے گی بول کے، لیکن محدثین بیان کرتے ہیں یہ نصف شعبان کے بعد اس آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے جو نصف شعبان سے پہلے روزہ نہ رکھا ہو۔ جو نصف شعبان سے پہلے بھی روزہ رکھا ہو تو اسے نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو ارادہ کریں جتنا ہو سکے، جتنی طاقت بن سکیں، جتنا حوصلہ بلند ہو، 2 روزے، 3 روزے، 4 روزے، 5 روزے، جتنا ہو سکے روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال کو دیکھنے کے وقت میں ہم پر رحم آ جائے گا اور گناہوں سے معافی کا فیصلہ کر دیں گے۔ ارادہ کریں گے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ، یہ تو حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے رسول اللہ، یہ کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اتنا کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنا شعبان میں۔ اس کی وجہ خود ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ سال بھر میں یہ شعبان سے آئندہ شعبان تک جن جن لوگوں کو موت آنا ہے، جن جن لوگوں کو موت آنا ہے، ان کی فہرست ملک الموت کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے موت کا فیصلہ جب ہو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ کیا خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی سرٹیفکیٹ، اور آپ سے زیادہ روئے زمین میں کائنات میں کوئی معصوم برگزیدہ نہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری موت کا فیصلہ آئے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ہم میں سے آئندہ شعبان تک کس کس کے لیے موت کے دفتر میں نام لکھ کر ملک الموت کے حوالے کیا جا رہا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کس کا نام لکھ کر دیا جا رہا ہے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں، ہمارے موت کے فیصلے جب ہو رہے ہوں تو اس وقت ہم سجدے میں رہیں، موت کا فیصلہ جب ہو رہا ہو اس وقت ہم دعاؤں میں رہیں، موت کا فیصلہ جب ہو رہا ہو ہم روزے کی حالت میں رہیں، موت کا فیصلہ جب ہو رہا ہو ہم قرآن کی تلاوت میں رہیں، موت کا فیصلہ جب ہو رہا ہو زبان میں ذکر جاری رہے۔ تو بہرحال شعبان میں رمضان کی تیاری کا عنوان چل رہا ہے۔ پہلی بات ارادہ کرنا ہے کثرت سے عبادت کرنے کا رمضان میں، اور گناہ کو چھوڑنے کا، رمضان کو، پورے رمضان کو بغیر گناہ سے، گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کا۔ دوسرا، برکت کی دعا شعبان کے مہینے میں کثرت سے کرنا ہے۔ تیسرا، روزے رکھنا ہے۔ چوتھا عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ نمازوں کا پہلے سے زیادہ اہتمام شروع کر لیں۔ یہ رمضان کی تیاری میں داخل ہے۔ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلی صف کی فضیلت میں آپ کو بیان کر دوں۔ حدیث کے کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے پاکیزہ فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، وعلی الثانی، یا رسول اللہ دوسری صف والوں کر؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری مرتبہ جواب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا، وعلی الثانی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ اللہ اس صحابی پر جس نے سوال کیا تھا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے پوچھا، وعلی الثانی؟ پھر چوتھی مرتبہ تو آپ نے فرمایا وعلی الثانی۔ 3 مرتبہ پہلی صف والوں پر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا، ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا، ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا دوسری صف والوں پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔
اس لیے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. ظاہر بات ہے ہر ایک کو پہلی صف مل نہیں سکتی، کوشش کرنا چاہیے. بہت مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے پہلی صف خالی ہے، دوسری صف خالی ہے، لوگ مسجد کے ادھر کنارے میں ادھر کنارے میں دیوار کو ٹیک لے کر ستون کو ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے پہلے صف کی فضیلت نہیں جانتے. آج آپ نے سن لیا اللہ کے طرف سے اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس پر ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ رحمت بھیجیں، فرشتے رحمت بھیجیں، اس کی زندگی کا کیا حال ہے. اس لیے پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کریں. اب دوسری ایک حدیث سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتنے دن؟ 40 دن. شعبان میں رمضان کی تیاری کے راستے بتا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کا کیا مطلب؟ تکبیر اولا کا مطلب یہ ہے جب امام رکعت باندھتے ہیں، اس وقت صف میں حاضر ہو کر ان کے ساتھ رکعت باندھ لینا. پہلی صف میں ہو، دوسری صف میں ہو، تیسری صف میں ہو، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ہو، امام کے ساتھ رکعت باندھ لیتے ہیں. پہلی صف میں پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکعت باندھ لیتے ہیں تو اسے تکبیر اولا کہتے ہیں. تو تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ کے طرف سے 2 پروانے ملتے ہیں، 2 سرٹیفکیٹ ملتی ہے. ایک سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں یہ جہنمی نہیں ہوگا، اسے جہنم سے نجات کا پروانہ اسے دے دیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہماری ساری نمازوں کی کوشش، تمام روزوں کی کوشش، تمام حج اور عمرے کی کوشش، تمام صدقے اور تمام ذکر و اذکار کی کوشش یہی ہے کہ ہم کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھنے والوں، یقین رکھنے والوں، سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ تعالی جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. دوسری سرٹیفکیٹ وہ کبھی منافق ہو کر نہیں مرے گا. نفاق سے برات کا پروانہ اسے دے دیا جائے گا. نفاق اور منافق کتنا بڑا گھنونا عمل ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. میں کبھی آپ کے سامنے بیان کروں. مختصر یہ ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، ان کو منافق کہا جاتا ہے. سامنے تو ایمان کے دعوے، اندر اسلام کو نقصان پہنچانے والے. تو یہ کم از کم ابھی ہمارے 26-27 دن شعبان کے رہ گئے ہیں. رمضان کے کچھ دن میں ملا کر پڑھ لیں گے تو 40 دن ہو جائیں گے ہمارے. رمضان کے مہینے میں ہم کو خدا رب العزت کی طرف سے 2 پروانے دیے جائیں گے. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا پروانہ نفاق سے چھٹکارے کا. اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، سب کو توفیق نصیب فرمائے. آج سے اس بات کا اہتمام شروع کر دیں، ابھی اس جمعہ کی نماز سے اہتمام شروع کر دیں کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ 2 پروانے مل جائیں گے. شعبان میں رمضان کی تیاری کیا کیا کرنا ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. وقت ختم ہوا ہے اس لیے میں بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی باقی رہی تو شب برات سے متعلق اور شعبان میں رمضان کی تیاری سے متعلق اور بھی باتیں کچھ ہیں آپ کے سامنے سناؤں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.